عرب میں ایک سخی عورت رہا کرتی تھی جس کا نام ام جعفر تھا۔ وہ اللہ کے لیے لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی جسے دائیں ہاتھ سے دیتی تھی بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس طرح کی سخیہ عورت تھی۔ ایک دن یہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، وہاں دو اندھے بیٹھے ہوئے تھے، دو نابینے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں صدا لگا رہے تھے۔ دونوں کی صدا یہ تھی، ایک کہتا مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر، مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا مولا مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ اب ام جعفر اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ ام جعفر نے جب ان دونوں کی صدائیں سنی تو دونوں کو عطا کیا۔ ام جعفر نے یہ معمول بنا لیا، روزانہ اسی راستے سے جاتی، روزانہ ان دو نابینوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا ام جعفر اسے 2 درہم دیتی اور ام جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جیسے ہی ایک اندھے کو بھنی ہوئی مرغی ملتی تو وہ دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا، اس سے 2 درہم لے لیتا، مرغی بیچ دیتا۔ اب کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ام جعفر اپنے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی اور اللہ کے فضل کے طلبگار کو 2 درہم عطا کرتی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی، اس نابینے کے پاس آئی جو ام جعفر کے فضل کا طلبگار تھا۔ آ کر کہا او اندھے مجھے بتا کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا، کہا نہیں مجھے تو نہیں ملے، مجھے تو ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی، وہ مرغی میں دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ ام جعفر نے کہا او اندھے جو اللہ کے فضل کا طلبگار تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی۔ او نادان میں تو تمہیں ہر مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی تھی اور تو وہ 10 دینار نکالے بغیر 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ یہ سنتے ہی اندھے نے چیخ ماری، ایک زوردار چیخ ماری، اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، کہنے لگا ہائے میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، ہائے میری کم بختی، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں وہ مرغی 2 درہم میں نہ بیچتا، میرے 10 درہم مجھے بچ جاتے اور مرغی بھی بچ جاتی۔ یہ سن کر ام جعفر نے کہا یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہوا، اللہ کا فضل و کرم طلب کرنے والا کامیاب ہوا اور انسانوں کے فضل کا طلبگار ناکام ہوا، محروم ہوا۔ جوانوں جو اللہ کے فضل کے سوا، اللہ کے کرم کے سوا دیگر راستے تلاش کرتے ہیں انہیں دنیا میں گھاٹا ہی ملتا ہے، انہیں دنیا میں نقصان ہی نقصان ملتا ہے اور آخرت میں رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی۔ دنیا میں کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو فاقوں سے مر جاتے ہوں گے، جو بھوک سے مر جاتے ہوں گے، جو اپنا ایمان نہیں بیچتے ہوں گے، جو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اللہ کے فضل کے امیدوار ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، کتنے خوش بخت ہوں گے وہ لوگ۔ آئے آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑا سا برا وقت ہی کیا آیا، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آیا، وہاں جا کے بھیک مانگتا ہے، خدارا میرے یہ مسئلے حل کر دو، میرا یہ کر دو، میں پریشانی میں پھنس گیا ہوں، میں تکلیفوں میں الجھ گیا ہوں، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ ہیو نادان تجھے چودھری کی چوکھٹ تو نظر آئی اور تجھے نمبردار کی چوکھٹ تو نظر آئی، تو اتنا نابینا ہو گیا، تو اندھا ہو گیا، تیری آنکھیں نہیں ہیں، تجھے مالک کی چوکھٹ کیوں نہ نظر آئے، تجھے مالک کا دروازہ کیوں نہ نظر آئے۔ کعبے کی دہلیز پہ بیٹھا ہوا ایک شخص رو کے کہہ رہا تھا مالک بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، اپنے فضل و کرم کا صدقہ مجھے کچھ عطا کر۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس شخص کا رونا دیکھ کر، آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر 100 درہم جیب سے نکالا، اس مانگنے والے شخص کو دے دیا۔ اتنی سی تھیلی بھری ہوئی تھی، یہ لے جا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ اس غریب شخص نے وہ تھیلی لے کر جھٹک دی، یہ کہتے ہوئے اس کی تھیلی جھٹک دی، کہا اگر تجھ سے مانگنا ہوتا تو اللہ کی چوکھٹ پر بھی نہ آتا، اگر مخلوق سے مانگنا ہوتا تو مالک کے دروازے پہ کیوں آتا۔ اے نادان تجھے چودھریوں کا دروازہ تو نظر آیا، تجھے نظر نہیں آیا تو کریم رب کا دروازہ نظر نہیں آیا، جہاں ایک بار آتا ہے کوئی مالا مال بن کے جاتا ہے۔ نہ بندے نہ، جب پریشانی آئے، جب برا وقت آئے، جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کر۔ اس
سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو جوانوں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کے فضل کے طلبگار رہنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے گنہگار بندے، او بدکار بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، تجھے مالا مال کر دوں گا، تجھے امیر بنا دوں گا، تجھے دنیا کی دولت بھی عطا کر دوں گا، تجھے ایمان کی دولت بھی عطا کر دوں گا۔ ایمان کی دولت بھی تجھے مل جائے گی، دنیا کی دولت بھی تجھے مل جائے گی۔ صرف دنیا میں ہی امیر نہیں بناؤں گا، میں تمہیں آخرت میں بھی امیر بنا دوں، آخرت کا بھی امیر کر دوں گا میں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ کا خوف آیا، خدا کا خوف آیا، تو اس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسوؤں کا نکلا، ایک قطرہ آنسوؤں کا نکلا، وہ آنسوؤں کا قطرہ ابھی زمین پر بعد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ پہلے کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ پتھر دل ہیں، ان کو زیادہ رونا نہیں آتا، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دے دی ہے کہ چلو تھوڑا سا خوف دل میں آ جائے، اس خوف کی وجہ سے آنسو قطرہ نکل کے اس جگہ پر آئے، اس جگہ پر آئے، میں نے فیصلہ کر دینا ہے کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دینا ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، پتہ ہے تمہاری یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی دیتی ہے۔ جوانو، تم میں سے جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، فرشتوں آج آسمان میں جشن مناؤ، آج جشن کا دن ہے، پورے آسمان میں چراغا کر دو، ساتوں آسمانوں میں چراغا کر دو، اس لیے کہ آج مجھ سے بچھڑے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ جوانوں، خدا را اپنے اوپر غور کرو کہ آج تم بے بسی کے کس مقام تک پہنچ گئے ہو۔ کتے کو بھی جس ڈر سے ایک وقت کی روٹی مل جائے تو کتا بھی اس ڈر کا وفادار بن کر رہتا ہے۔ اپنے اوپر غور تو کرو کہ تم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی ہے، یہ تم ہی جانتے ہو یا تمہارا مالک ہی جانتا ہے۔ اور اپنے اوپر غور تو کرو، تم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی ہے کہ آج بھی وہ تمہیں کھلا رہا ہے، آج بھی وہ تمہیں پلا رہا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے، میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔